السلام علیکم۔ آج جو پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ آرکیٹیکچر کے حوالے سے ہیں اور آرکیٹیکچر کے مستقبل کے حوالے سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آرکیٹیکچر جو نئے دور میں نئے ایرا میں داخل ہونے جا رہا ہے اس کے اپنے امپیکٹس ہوں گے ہمارے ڈیزائن انڈسٹری یا ہماری کریٹو انڈسٹری پہ، جس کو میں کریٹو ورلڈ کا نام بھی دیتا ہوں۔ آرکیٹیکچر ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا، جتنا ہم نے سیکھا اور جتنا پریکٹس کیا، اس کو ہم نے اسپیس ڈیزائن، اسپیس اسٹیٹکس، ایکسٹرنل اور انٹرنل اسٹیٹکس کے لحاظ سے، ماسز کے لحاظ سے اور آرکیٹیکچرل ایلیمنٹس یا آرکیٹیکٹونکس کے لحاظ سے ہم نے پریکٹس کیا یا ہم نے اس کو پڑھا اور سنا۔ لیکن جو فیوچر میں دیکھ رہا ہوں عالمی طور پہ انٹرنیشنلی جو آرکیٹیکچر کا مستقبل ہے وہ انوائرمنٹ کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ اگر انوائرمنٹ کو ہم اگنور کیے آرکیٹیکچر ڈیزائن یا کنسٹرکٹ کریں گے تو بہت سارے مسئلے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کو عالمی طور پہ جو محسوس کیا جا رہا ہے اور جو ایک حقیقت ہے کلائمیٹک چینج کا نام دیا گیا ہے۔ تو یا کلائمیٹک چینج جو ہے، کیا یہ خود بخود عمل میں آیا ہے یا اس میں کسی انسانی افعال اعمال کا عمل دخل ہے؟ تو اس کو اگر ہم ڈیپلی دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہمیں جو نالج آتا ہے وہ ہے الہامی، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ نے انسان کو جب دنیا پہ بھیجا تھا تو فرشتوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اے اللہ، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، انسان کو کیوں بھیج رہا ہے دنیا میں؟ تو اللہ نے جب ان کی آزمائش کی اور کچھ نام بتائے آدم علیہ السلام کو، تو جب پوچھا گیا فرشتوں سے تو وہ جواب نہیں دے سکے اور یہی کہا کہ یہ سرنڈر ہوئے اللہ کے سامنے کہ جو علم آپ نے دیا ہے ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے۔ تو وہ نام آدم علیہ السلام نے بتا دیے تھے۔ تو جو الہامی طور پہ ہمیں جو کتاب ملی ہے قرآن مجید، اس میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے وَظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ بحر یعنی سمندر، خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہو گیا ہے وہ اس وجہ سے ہے جو انسان نے کسب کیا، جو ہیومن ہینڈز نے کریٹ کیا، جو نیچر کو ڈسٹرب کیا، یا جو نیچر جس طرح اللہ نے ہمارے لیے دنیا میں بنایا۔ دنیا ایک بہت بڑا عظیم الشان خطہ ہے، ایک لینڈ ہے، ایک پیس آف لینڈ ہے۔ اس کی شکل چاہے گول ہے یا جس طرح سے بھی ہے، لیکن بہت بڑا عظیم ایک دنیا ہے، ایک پلینٹ ہے۔ اور اس دنیا کے علاوہ بھی اللہ نے دنیایں بنائی ہے جس کو ہم مختلف سیارے کہہ رہے ہیں، مریخ اور جو نام ہم جانتے ہیں سائنس کے تھرو، تو وہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن جو دنیا ہمیں گفٹ کی گئی ہے، جس دنیا میں ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجا گیا ہے، تو ہم اس کے مالک نہیں ہیں، بس اس میں اللہ کا نظام ہم نے رائج کرنا ہے، اس طریقے پہ، اس رول پہ، اس بائی لاز پہ ہم نے چلنا ہے، حدود اللہ پہ چلنا ہے، ہم نے حدود اللہ کو کراس نہیں کرنا۔ تو اگر ہم کیئرفلی چلیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ اور ہم بچ جائیں گے۔ جو کلائمیٹک چینج، جو طوفان، جو زلزلے اور جو عذاب اور مختلف اشکال میں جو چیزیں رونما ہو رہی ہے پے در پہ، وہ اس کے رونما ہونے میں کچھ بچت ہو جائے گی، اس میں ہمیں کچھ ٹائم مل سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں اپنے کولیگز، اپنے جو کمیونٹی ہے آرکیٹیکٹس کی، جو ریلیٹڈ ہے آرکیٹیکچر کی دنیا سے، جو بلٹ انوائرمنٹ سے، کنسٹرکشن انڈسٹری سے، کریٹو ورلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ حقیقت کو اب جو ہے محسوس بھی کر لیں اور اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ ایسا نہیں چل سکتا کہ جو پچھلا ہم نے کام کیا ہے اور اسی پہ ہم قائم و دائم رہے اور آگے کا ہم نہ سوچے، نہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہو۔ کیونکہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں، انورٹڈ کاماز میں اگر آپ دیکھیں جو بھی ہے وہ لوگ وہ کر سکتے ہیں۔ تو ان کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا
کہ آرکیٹیکچر کے ساتھ انوائرمنٹل ڈیزائن جو ہے، جس کو گرین آرکیٹیکچر اور سسٹینیبلٹی اور یہ مختلف نام دے دیے گئے تھے، کنزرویشن، یہ سارے اس انوائرمنٹل ڈیزائن کے امبریلا کے تحت ہے. اس چھتری کو ہم اگر لے کے چلیں گے تو ہمارا آرکیٹیکچر بھی ہو جائے گا، اور ہمارا آرکیٹیکچر ہیومن اور انوائرمنٹ فرینڈلی ہو جائے گا. اور جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہیومن فرینڈلی ہوگا، ہیلتھ فرینڈلی ہوگا، اور وہ سارے جو جاندار ہے، جو اسپیشیز ہے، وہ بچ جائیں گے اور وہ ہمارے کام آئیں گے. کیونکہ دنیا میں جتنی بھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے تو اس میں یہی فرمایا کہ اس میں کوئی بھی چیز ضائع یا زیادہ یا بغیر فضول نہیں پیدا کی. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. یہ الہامی کتاب ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے، اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے. تو اگر ہمیں اللہ نے بتا دیا ہے تو ہمیں اس پہ چلنا چاہیے. اور جو انٹرنیشنلی ریسرچز اور چیزیں آ رہی ہیں، میں ابھی کچھ دنوں پہلے دیکھ رہا تھا کہ آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ، اب آرکیٹیکچر کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے یہی تہیہ کیا ہے کہ ہم نے بی ارچ کرنا ہے، اس کے بعد ایم ارچ کرنا ہے. اور اگر پی ایچ ڈی کرنا ہے تو پی ایچ ڈی تو آگے اس میں ہے نہیں، تو یا اربن میں جائیں گے یا کسی اور میں جائیں گے. لیکن ہمارا جو آرکیٹیکچر ہے وہ اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو وہ شاہی قلعے یا شاہی مسجد یا وزیر خان مسجد یا وہ ادھر ہی مقرنس اور ارچز اور مینارہ اور ہسٹری میں ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے، بس ہو جاتا ہے. لیکن جو انوائرمنٹل ڈیزائن ہے، جتنی بڑی کائنات ہے اتنا ہی ہم سوچ سکتے ہیں، لامحدود ہے، انسانی حد تک انفینٹی تک آپ جا سکتے ہیں. تو میرا پیغام اپنے دوستوں کو، اپنے جو با اختیار لوگ ہیں، چاہے ہمارا کونسل ہے پی کیٹ پی ہے یا پی ای سی ہے، انجینئرنگ کونسل ہے، یا پاکستان کونسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانرز ہے، تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ 2 سال بعد 3 سال بعد اگر اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے تو آج سے کر لے تو میرے خیال میں بہتر رہے گا. اور جتنے لوگ ریلیٹڈ نہیں ہے وہ بھی اس فیلڈ میں آ جائیں، اس فیلڈ کو، اس علم کو پڑھنا شروع کر دیں. کیونکہ ایم آرچ میں تو وہ پڑھا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو کہیں گے یہ تو ریلیونٹ ہی نہیں ہے آرکیٹیکچر کے، اس میں تو آرچز اور بیمز اور ماڈرن آرکیٹیکچر اور فلاں وہی پڑھنا ہے جو ہمیں پہلے سے ملا ہے، جو ہمیں باہر سے ملا ہے، بس وہی ہے. لیکن انوائرمنٹ اس طرح اللہ نے بنایا ہے، اس میں کوئی بھی کنٹری کسی کنٹری کا ہے نہیں، کوئی بھی کنٹری اس میں ایکسیل کر سکتی ہے، انوائرمنٹ کو بہتر سے ڈیزائن کر سکتی ہے. تو اگر ہم دیکھیں غور سے فرینک لائٹ راڈ کے فالنگ واٹر اور مختلف جتنی بھی زاہا حدید کو دیکھ لیں، سارے جو ہے نا آرگینک آرکیٹیکچر اور فلا آرکیٹیکچر ہو، ایکچولی وہ انوائرمنٹل ڈیزائن ہے. آرکیٹیکچر پلس انوائرمنٹل ڈیزائن از اکول ٹو دیز پروڈکٹس. کچھ دن پہلے میں ایک ملیشین آرکیٹیکٹ ہے جو ایشیا جو ایک آرگنائزیشن ہے اس کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہے، ملیشین آرکیٹیکٹ ہے. ان کا کام میں نے دیکھا، ان سے ملاقات بھی ہوئی، تو وہی چیزیں جو ہم نے پڑھی ہے انوائرمنٹل ڈیزائن میں وہ انہوں نے اپلائی کر دی تھی. اور ہم ان کے لیے تو تالیہ بجا رہے تھے، لیکن اگر وہی کام ادھر کوئی پاکستانی آرکیٹیکٹ، کوئی پاکستانی باشندہ کرے تو ہم کہیں گے کہ نہیں آپ کو نہیں آتا. تو اس حقیقت کو ہمیں جاننا ہوگا. ایک اور آرکیٹیکٹ، پرسوں میں ایک آن لائن لیکچر اٹینڈ کیا میں نے، ایجپشین آرکیٹیکٹ ہے احمد المغربی. ان کا کام بھی دیکھا تو وہ بھی انوائرمنٹ فرینڈلی اور انوائرمنٹل ڈیزائن ہی تھا. بلکہ ان سے میں نے بات بھی کی کہ آپ کا جو آرکیٹیکچر ہے، جو ڈیزائن ہے، وہ موسٹلی انوائرمنٹل ڈیزائن ہے. اور انہوں نے بالکل اس بات کو ایکسیپٹ کیا، اور اندراتا عزیز نے بھی یہ اس بات کو ایکسیپٹ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے جتنے بھی ایکسل کر رہے لوگ یا جو اپریشیٹ ہو رہے چیزیں، وہ یہی انوائرمنٹل ڈیزائن ہے، اور ہمیں اس کو سیکھنا بھی ہوگا اور اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا ہوگا. اور ہمارے جو کونسلز ہے اس کو ایبزارب کرنا پڑے گا، اس کے لیے سوچنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ اس کے لیے ہم الگ ایک گرین کونسل بنائیں اور پھر کنفلکٹ پہ ہو کہ یہ اس کے دائرہ اختیار میں ہے اور یہ اس کے دائرہ اختیار میں ہے. تو میں کہہ رہا ہوں یا تو ایک مجموعی طور پر ایک کمبائن بڑا کونسل بنایا جائے جس میں سارے ماہرین موجود ہو، اور بائی لاز بنائے، ملک کی ترقی کے لیے، خطے کے، ایشیا، ورلڈ کے لحاظ سے سوچنا شروع کر دے تو میرے خیال میں بہت بہتر رہے گا. اور ہمیں کسی فرد، کسی خاص شخص اس کے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ بنوئے انسانیت کے لیے سوچنا پڑے گا تاکہ ہیومینٹی کو فائدہ ہو. اور ہیومینٹی ہر وقت جو عذاب، جو فلڈز، جو ارتھ کویکس،
جو مختلف ڈیزاسٹرز فیس کرتی ہے اس سے بچ جائے. تو آج کا ایپیسوڈ اسی پہ ختم کرتے ہیں، اور نیکسٹ میں پھر انشاءاللہ مزید ہم باتیں کریں گے. بہت شکریہ دیکھنے کا. ہمارے پیغام کو مزید بھی پھیلائیے تاکہ انسانیت کی خدمت ہو سکے، پروفیشن کی خدمت ہو سکے. بہت شکریہ. السلام علیکم.